ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا اللہ۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں کسی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے اللہ کے سوا۔ ایک حدیث اور مجھے اللہ نے یاد کروا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ینام وما ینبغی لہ۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ سوتے نہیں ہیں، اللہ کو نیند نہیں آتی اور سونا اس کے لائق بھی نہیں۔ اب ہمیں مسئلہ کیا ملا؟ فرمایا کہ جس طرح مجھے بیوی نہیں جچتی، جس طرح مجھے اولاد نہیں جچتی، اسی طرح تو انسان ہو کر انسان کو سجدہ کرے تو بھی نہیں جچتا۔ فرمایا کہ تو بھی نہیں جچتا، فرمایا تو میں بغیر اولاد کے بغیر بیویوں کے جچتا ہوں، اور تو تب ہی جچتا ہے کہ تیرا سر میرے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ آخری بات، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، کیونکہ میرے نبی نے روکا ہے صبح و شام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، مشکل کشا ہے اللہ، حاجت روا ہے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا ہے اللہ۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، بھائی تارک جلسہ پتوں کی کرنا پینا ہے، یہ تھے جاسلی بھائی بھائی سبحان اللہ کہہ دیا کریں، یہ سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کو۔ مشکل کشا ہے اللہ، حاجت روا ہے اللہ، ہر ایک کی ہر زبان میں سنتا دعا ہے اللہ، ہر ایک نبی ولی نے دیا ہے یہ پیغام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام۔ سب انبیاء نے لوگوں پیغام یہ دیا ہے، سجدے کے لائق یارو بس ایک ہی الہ ہے، اللہ کے ہیں سارے بندے، اللہ کے ہیں غلام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام، قبروں کا احترام مگر سجدہ ہے حرام۔ اور جس کو نیند آ جائے نا اسے مشکل کشا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ سمجھ تو مجھے لوگوں کی آتی نہیں ہے۔ شیخو پورہ میں ایک امام بارگاہ میں تقریر ہو رہی تھی اور ذاکر صاحب بیان کر رہے تھے اللہ وہ ہے جو سوتا نہیں، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اور 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی، پھر بھی مشکل کشا کہتے ہو۔ اور سن لو میرے دوستو، صحابہ کاف کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، رب فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں کو غار میں سلایا اور میں ان کی کروٹیں بھی آپ ہی بدلتا تھا۔ جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے اللہ کو جان لو، اللہ کو پہچان لو۔ اور آخری بات، محمد عاقل دہلوی صاحب نے بڑے موقع پہ رکا دیا ہے، میں یہ انشاءاللہ ختم کر دوں 5 منٹ میں، 3 میں کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اللہ لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
اللہ اکبر، اللہ لا، تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے، تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے، تو ہے سب کا والی، تیری ذات نرالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، اپنے فضل سے تو نے، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ کل میں مدینہ المنورہ میں تھا اور رات اللہ کے فضل و کرم سے مکہ المکرمہ پہنچا، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جدہ کے دوستوں سے ملاقات الحمدللہ ہوئی۔ اور دوستو، اگر تم پڑھنا چاہتے ہو قرآن اور حدیث کو پڑھو، اگر تم اسلام کی عظمت کو جاننا اور پہچاننا چاہتے ہو، آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، مکہ کو دیکھو، مدینہ کو دیکھو۔ اور جب تم حدیث کی کتاب پڑھو گے تو تمہیں آمین لکھی ہوئی دکھائی دے گی، اور جب تم مکہ اور مدینہ جاؤ گے تو تمہیں آمین کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دے گی۔ یہ باتیں سمجھ لو، ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، جو ہمارے ساتھ الجھنے کی کوشش کرے ساڈا صبر ہی ہے، کسی نے ہمارا صبر ہے، ہم نے کسی کو کیا کہنا ہے۔ میرے دوستو، قرآن و سنت کو مان لو، اللہ ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر کسی وقت اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ کھل کر باتیں ہوں گی۔ کل پروگرام ساتھیوں، عصر کی نماز کے بعد کوئی بن رہا ہے پروگرام، وہ انشاءاللہ جو بنے گا تو پھر میں انشاءاللہ حاضری دوں گا۔ میں عاقل دہلوی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے دعوت دی، مولانا باقی سارے دوستوں نے، جماعتیوں نے، اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات، ابھی آپ سن رہے تھے شیر پنجاب کو، مولانا منظور احمد حفظ اللہ کو، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ایسی شخصیات ہیں جن کے تعارف کے لیے الحمدللہ کوئی الفاظ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہیں، البتہ ان کا تعارف جماعتوں سے ہوتا ہے۔ یہ جس جماعت میں ہیں الحمدللہ اس جماعت کا تعارف یہ خود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کو دین کی نشر و اشاعت کی مزید توفیق عطا فرمائے، ان کو صحیح کام کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، اور اللہ رب العالمین ان کو امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں لوٹائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ تعالی نومبر میں باذن اللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ، گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ That at the end of the day, you will go home with all your sins forgiven. Salamun alayk, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں۔ اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے۔ قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دے۔ توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا، تملک العرب والعجم۔ ان سے ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی، اور یہ کیفیت دے کر کے آپ بڑے خوش ہوئے اور کہا
انہا ابنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا۔ تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے۔ ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم، سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں، استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل، تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھی، کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو، وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے، اب ڈھکن کھولے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی۔ معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں، جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین، اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا۔ اس مرتبہ 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی ہے۔ تاریخی کام ہو رہا ہے پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ پروگرام کرواتا ہے۔ یہاں سے آپ کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں ذرا بتائیے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنے رب کی اطاعت کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو پھیلایا ہے دین کے متعلق ہم کو اسی پر عمل کرنا آپ کی کوششوں کی قدر کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ حکومت سعودیہ اور گورنر امیر مکہ اور جدہ دعویٰ سینٹر والوں کو اللہ تعالیٰ اور توفیق عطا فرمائے اور اس کا اجر عطا فرمائے اور ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سلفی چینل کے لیے قرآن و سنت پر مبنی پیغامات پہنچانے کے لیے ایسا چینل ہونا چاہیے، اور چاہیے کہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت بخشی ہے، سنت کی سمجھ دی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی قربانی دیں، وقت کی قربانی دیں، اپنی صلاحیتوں کو۔ یہاں آنے والا ہر شخص جو ہے عقائد اور توحید پہ علم سیکھ کے شمیم احمد صاحب، آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ میرا ہندوستان یو پی سے تعلق ہے، دہلی کے قریب۔ چیزیں دیکھنے کو اور سننے کو ابھی ملی ہیں جو کبھی ہم محسوس نہیں کر سکتے تھے، اور ابھی ہم کو پتہ چلا ہے کہ کافی بدعت اور شرک ایسے پھیل رہا ہے آدمیوں کے جس میں اور جو محسوس ہی نہیں ہو رہا آدمیوں کو۔ آپ کا نام؟ محمد صابر۔ محمد صابر صاحب کہاں سے تعلق ہے؟ مکہ سے ہوں۔ مکہ مکرمہ سے تشریف لائے ہیں۔ دعوت سینٹر، جدہ دعوت سینٹر کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی ہاں سنا۔ کس طرح سے سنا ہے؟ اللہ دین کا اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور میرا پہلا اتفاق ہے میں یہاں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خیر دے ہمارے دعوت سینٹر والوں کو جنہوں نے اتنا اچھا یہاں پہ انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر آنے والا سال پہلے سے بہتر پروگرام ہو رہا ہے اور پبلک بھی زیادہ آ رہی ہے اور انتظام میں ہر طریقے سے بہتری آ رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو چن رکھا ہے۔ میرا نام محمد زبیر ہے، میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، اور یہاں پر جو جدہ دعوت سینٹر ہے الحمدللہ اس سے ہم کو بہت ہی دین اور اسلام کی صحیح تعلیمات معلوم حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے علماء کرام ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں اس مقصد تک ہم پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم جدہ دعوت سینٹر کے تعلق سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم جتنے اپنے احباب ہیں، دوست ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساتھ خاص طور اور میں بہت خوش ہوں کہ جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میں ہر سال جدہ دعوت سینٹر کے ساتھ تعاون کروں۔ بہت اچھا کام چل رہا ہے دینی دعوت کا۔ یہاں ہند و پاکستان کے مختلف علماء کرام پہنچتے ہیں، قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس تاریخی پروگرام کو کامیاب بنانے میں
रात दिन जद्दोजहद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। फजल भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है, जो अपने इलाके में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के ज़रिए अल्लाह ताला की तौफीक से वो किताब व सुन्नत को जान लिए, का इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाक़ों में अगर नूर TV के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाए। हमारे अख़वान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला को विष्णु और विधाता कहने में कोई हरज महसूस नहीं होता, क्योंकि लोग अल्लाह को खुदा भी कहकर पुकारते हैं, तो इससे कोई बुराई नहीं है। बराह करम हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या ये दुरुस्त है? अब यही अकल परस्ती है, इसी को कहते हैं अकल परस्ती। आदमी के पास जिस चीज का इल्म हो उस आदमी को वही बात बोलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, ला तख्फु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। तुम्हारा जो दायरे कार है उस दायरे में रहो। एक किसान का दायरे कार खेती है, खेती के बारे में वो बताए। एक मजदूर का काम मजदूरी है, वो मजदूरी के बारे में बताए। एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता ना, एक इंजीनियर का काम डॉक्टर कर सकता है कि नहीं? डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना और जिस्म को देखना और बुखार और सर्दी जुकाम और दीगर अमराज की तशखीस करना है और उसका इलाज करना है। लेकिन उसे आप पेपर और कलम दे दो, कह दो हमारी इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दो, बेचारे को क्या मालूम? तो अर्ज करने का मतलब यह है, जो जैसा होता है उससे उस तरह के सवालात, और उसको चाहिए कि उसी अंदाज का वो जवाब, जिसकी जो फील्ड है। डॉक्टर जाकिर नाइक एक मशहूर मुबल्लिग हैं, वो जो है क्या कहते हैं मुनाजराती अंदाज में वो क्या कहते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में डिबेट करते हैं, मुनाजराती तौर पर पेश करते हैं। ठीक है, अच्छी बातें करना चाहिए। हिंदू और इस्लाम, हिंदू धर्म और इस्लाम का तो खैर कोई बराबरी है ही नहीं। कोई ये कहे कि हिंदू और इस्लाम, ये हिंदू धर्म और इस्लाम, तो मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा अहमक है। क्यों? इसलिए कि ये हिंदू धर्म आसमानी किताब है ही नहीं, है ईसाइयत, मसीहियत और यहूदियत, ये किताब है तौरेत ज़बूर। मालूम है अल्लाह ने भी इन्हें आसमानी धर्म कहा है, इसलिए इनका मुकारना, इनका आपस में मुकारना तो हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म का मुकारना आदमी गिरे जनाब अली कहाँ राजा भोज कहाँ गंगवा तेली, हिंदू धर्म का मुकारना अल्लाह के इस्लाम से हो, ये तो ये करना ही हिमाकत है। मैं एक बुनियादी तौर पर नंबर 1। नंबर 2, जिसकी जो फील्ड है उस फील्ड में उसको काम करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबीब थे, डॉक्टर थे, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, वेलकम टू तबलीग इस्लाम। इंशाअल्लाह मैं भी मुश्किल, कोई हरज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त किया है। आप भी कोई मुसीबत, अल्लाह तुम हिदायत दे और अल्लाह ताला उनके शर और फितने से और हमारे भी शर और फितने से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। किसी के भी शर और फितने से अल्लाह हक की रहनुमाई करने की सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फील्ड की बात है। एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से हमारी पाकोर कॉन्फ्रेंस में। मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी जो फील्ड है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, उस फील्ड में काम करो, खामखा इधर बढ़ने की क्यों मत कोशिश करो। उलमा की फील्ड है, ये तमाम सब मसाइल और फतावे, आप फतवे होते मत दो, न फतवे की। मैंने उनको नसीहत की थी डॉक्टर जाकिर नाइक को, शायद उन्हें ये शाहिद है, ये थे पाकोर कॉन्फ्रेंस में, हम नाश्ते की टेबल पे जमा हुए और वहां हमने तारुफ हुआ और वहां हमने बात करी थी। बहरहाल अलमुहिम, लेकिन विष्णु ब्रह्मा ये वो देखें, इसको कहते हैं इल्हाद। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यही है, जब एक आदमी आलिम दीन नहीं होता, एक आदमी आलिम, देखो किताब पढ़ने से कोई आदमी यानी खुद मुताला कर लेने से, चंद किताबें या चंद आयतें हिफ्ज कर लेने से वो अल्लामा नहीं, आलिम नहीं होता। वो ठीक है, एक फील्ड है, उसके अंदर उनको मतलब क्या कहते हैं तजर्बा हासिल है, अहलन सहलन उसमें वो तजर्बा करें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान में अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर क्या इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अस्मा और सिफात का मौजू बड़ा हसास है उलमा अहले सुन्नह वल जमाअह के नजदीक। वदरुल लज़ीना युल्हिदूना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, तो ऐ लोगों उन्हीं नामों से अल्लाह को याद करो, उन्हीं नामों से अल्लाह को। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मोमिन है, राज़िक है, रज़्ज़ाक़ है कि नहीं? अल्लाह के प्यारे प्यारे अस्मा है, नाम है।
اور ان کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں. الہاد کی کئی قسمیں، الہاد کی قسمیں یہ بھی ہیں کہ اللہ کے ناموں کو تبدیل کر دینا یا اللہ کے ناموں کے علاوہ دوسرا معنی بیان کرنا، جیسے وشنو برہما، جیسے کفار و مشرکین منان کی جگہ پہ منات کہتے تھے، اللہ کی جگہ پہ اللات کہتے تھے، بدل دیا انہوں نے، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا. اسی طرح جو موجودہ دور میں عقل پسند لوگ جو عقلانیت اور معتزلہ اور فلسفہ اور منطقی اور منطقیوں سے متاثر ہیں اور ان کا کلام پڑھ پڑھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. معاف کیجیے گا، اسلام قرآن و سنت سے مناظرہ کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام منطقی فلسفی اس کا نام نہیں ہے چوچو کا مربع کے چیکم کی طرف پھیلاتے جائیں آپ. نہ، اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے بحث کی ہے، پیش کیا ہے، کسی کو دعوت اسلام دینا ہے آپ قرآن کریم پڑھ پڑھ کر کے اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں. عقل کا پچھر خواہ مخواہ ہر جگہ نہ ٹھونکیں، عقلی دلیل عقلی دلیل عقلی، یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. آج آپ ایک عقلی دلیل دو گے، کل کو دوسرا آپ سے زیادہ عقل مند آ کر کے اسی دلیل کو توڑ سکتا ہے. جیسے میں مثال دوں آپ کو، بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہے، میں مثال دوں. عقل وہ کیسے توڑتی ہے؟ مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں، حدیث ضعیف، یہ بدمذہب لوگ، وہابی لوگ، اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے اس لیے اس حدیث کو نہ مانو. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں، بے شک کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، احکام اس سے نہیں ثابت ہوتے، بات ختم ہوگی. لیکن اب چوٹ کرتے ہیں، حدیث ضعیف نہیں مانتے، اب چونکہ ان کا پورا دھرم ضعیف حدیثوں پہ موجود ہے، اس لیے اب اس کا تحفظ بھی ضروری ہے، اس کا دفاع بھی ضروری. تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ جب کوئی دلیل نہیں بن پڑتی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یارو تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے، تمہاری اماں اگر ضعیف ہو جائیں تو کیا تم انہیں گھر سے نکال دو گے؟ یہ دلیل ہے علامہ مناظر اسلام کی. تمہارا باپ اگر ضعیف ہو جائے، تمہاری ماں ضعیف ہو جائے تو اسے گھر سے نکال دو گے؟ تو جب تم اپنے ماں اور باپ کو جو ضعیف ہو جائیں تم انہیں گھر سے نہیں نکال سکتے، تو حدیث اگر